بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، صابر شاکر کی طرف سے آپ سب کو السلام علیکم. آج ہے 22 دسمبر سال 2020 اور دن ہے جناب آج منگل کا. آج آپ سے قومی سیاست میں کافی ہل جل ہے، اس کے بارے میں آپ سے کچھ خبریں شیئر کرتے ہیں. اور وہی جو میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ جناب عمران خان 11 اور PDM 11 اپوزیشن 11 درمیان میچ کافی سخت ہے، پھنسا ہوا ہے. اور اب صورتحال یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان، آپ ان کو خوش قسمت کہہ لیں، لکی کہہ لیں، لکی ون کہہ لیں، اور جو بھی کہیں، اور ساتھ ہی ان کے ساتھ ملٹری لیڈرشپ بھی ہے. جنرل باجوہ ہیں، جنرل فیض ہیں، اور موجودہ فوجی قیادت، یہ سب کی سب حالات ان کا ساتھ دے رہے ہیں اور بڑا اچھا طریقے سے دے رہے ہیں. اور اب ہوا یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان اور وزیر اعظم 11 جو ہے وہ کافی ایگریسو ہو گئے ہیں، اور کچھ فیصلے انہوں نے ایسے کیے ہیں کہ جناب اب جو مرضی ہو جائے. اب وہ پہلے تو مریم نواز صاحبہ نے کہا تھا آر یا پار، اور اس کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب بھی یہی کہہ رہے تھے آر یا پار بس. اور جناب دسمبر جو ہے وہ آخری مہینہ ہے یا پھر جنوری آخری مہینہ ہے موجودہ گورنمنٹ کا. اور لیکن اب جو ہے وہ کچھ چیزیں ایسی ہوئی ہیں اور آنے والے دنوں میں کچھ ایسی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں کہ اب گورنمنٹ کا ارادہ، وزیر اعظم عمران خان 11 کا ارادہ بہت ہی تھوڑا سا جارحانہ ہو گیا، بلکہ کافی جارحانہ ہے. اور فیصلہ یہ ہوا ہے کہ جناب اب کسی بھی صورت میں کوئی رو رعایت نہیں، جو ہونا ہے ہوتا رہے. اب یہ کہہ رہے ہیں آر یا پار، اور ان کو بڑا اعتماد ہے کہ جناب معاملات جو ہیں آنے والے دنوں میں کچھ ایسی ڈیولپمنٹس ہوں گی کہ یہ سب ان کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے، اور وہ واقعتاً ایسا ہو چکا ہے. اب ذرا تھوڑا سا جائزہ لیتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ خاص طور پہ یہ جو استعفوں کا معاملہ تھا، استعفوں کا معاملہ اتنا گہرا وہ زخم لگنے والا ہے استعفوں کی وجہ سے، استعفوں کے ایشو کی وجہ سے، کہ سیاسی جماعتوں کے اندر جو ہیں وہ بغاوتیں شروع ہو گئی. مسلم لیگ نواز کے اندر پہلے بغاوت تھی، اب ایک اور کام ہو گیا، اور وہ ہونے لگا ہے جناب JUI میں. مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت بھی تتر بتر ہو رہی ہے. اور یہ میں نے آپ کو کچھ دن پہلے بتایا تھا حافظ حسین احمد صاحب کے حوالے سے. لیکن اب ایک اور اہم رہنما، سینئر موسٹ رہنما، وہ میدان میں آ گئے ہیں، اور وہ ہیں بھی مولانا فضل الرحمان صاحب سے سینئر، یعنی کہ پارٹی کے اندر 82 سال ان کی عمر ہے، اور بلوچستان سے ان کا تعلق، مولانا خان محمد شیرانی. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ JUI دو جگہ پہ JUI کے جناب سیٹیں ہوتی ہیں، 3 جگہ پہ ہوتی تھیں لیکن اب 2 جگہ پہ ہیں. نمبر 1 KPK سے، اور دوسرا ہوتا تھا بلوچستان سے. اب بلوچستان سے ایک بغاوت ہوئی ہے. حافظ حسین احمد صاحب پہلے ہی یہ الزام لگا چکے ہیں کہ جناب مولانا فضل الرحمان صاحب پہ، کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی کہاں زبان پھسلی، کتنے میں پھسلی، اور کہاں کتنے میں سودا ہوا، یہ حافظ حسین احمد بتا چکے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ وہ میں جانتا ہوں. اور خاص طور پہ یہ جو نیریٹو تھا ملٹری لیڈرشپ کو ملائن کرنے کا، یہ خاص طور پہ حافظ حسین احمد صاحب نے کہا کہ یہ PDA کا بیانیہ نہیں تھا، یعنی کہ 11 جماعتی جو اتحاد ہے اس کا بیانیہ نہیں تھا. یہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ کہیں کچھ اور مکا کیا ہے، یہ حافظ حسین احمد صاحب نے کہا، کیونکہ ان کو انہوں نے شوکاز کیا تھا. لیکن شوکاز کے جواب میں انہوں نے بہت ہی سخت جواب دیا. ابھی حافظ حسین احمد صاحب اس معاملے میں ابھی اکیلے تھے، لیکن کل رات یہ ہوا جناب کہ مولانا خان محمد شیرانی صاحب، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو جھوٹا کہہ دیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اور PDM والے اپنے ذاتی مفادات کے لیے کچھ گڑبڑ کر رہے ہیں. اور انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب پہ لین دین کا بھی الزام عائد کر دیا خان محمد شیرانی صاحب نے. پشتو میں ان کی یہ گفتگو تھی، اور اب تمام جگہوں پہ آ چکی ہے جناب اردو ترجمے کے ساتھ. اور انہوں نے بڑے دھڑلے سے، بڑے دو چار طرح کہا، اور انہوں نے کہا کہ میرا صرف ایک بات پہ اتفاق ہے مولانا فضل الرحمان صاحب پہ،
کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جھوٹ بولتے ہیں، اور یہ بات کہتے ہیں میں بھی مانتا ہوں، اس بات پہ اتفاق ہے اور کسی بات پہ اتفاق نہیں ہے، اور یہ کسی اور ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں، کسی اور کے کہنے پہ کر رہے ہیں، یہ آ گیا۔ اب اس کا ہوگا کیا؟ کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب بار بار جو کہتے ہیں استعفے دیں، اسمبلیوں سے نکلیں، لیکن ابھی تک ان کے کسی جماعت کے رکن نے کوئی استعفیٰ نہیں دیا، جو ایم این اے ہوں یا ایم پی ایز ہوں، کسی نے نہیں دیا۔ ایون مولانا فضل الرحمان صاحب کے بیٹے نے بھی ابھی تک استعفیٰ سبمٹ نہیں کروایا۔ یہ چیزیں چل رہی ہیں، اور سینٹ کا الیکشن آنے والا ہے، لیکن اس سے پہلے آ گیا ضمنی الیکشن۔ اب ضمنی الیکشن میں جناب الیکشن کمیشن آف پاکستان، میں نے آپ کو کہا تھا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ تیاریاں کر چکا ہے، اور یہ ضمنی الیکشن کا شیڈول بھی آ گیا۔ ضمنی الیکشن ہو رہا ہے 8 حلقوں میں، اور 8 حلقوں میں یہ قومی اسمبلی کا حلقہ ہے NA 45 کرم ایجنسی، NA 75 سیالکوٹ 4 سیالکوٹ میں ہو رہا ہے، یہ ہونا ہے جناب 19 فروری کو۔ پھر سندھ اسمبلی کا حلقہ PS 43 اور PS 88 ملیر، یہ ہونا ہے 16 فروری کو۔ پھر PS عمرکوٹ یعنی کہ سندھ اسمبلی کا حلقہ عمرکوٹ 2، یہاں پہ پولنگ ہے 18 جنوری کو۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں بلوچستان میں ہے PB 20 پشین میں، یہاں پہ ہے جناب 16 فروری کو۔ پنجاب اسمبلی PP 51 گجرانوالہ 1 19 فروری، اور خیبر پختونخوا اسمبلی میں ہے جناب سیٹ ہے PK 63 نوشہرہ 3، یہاں پہ بھی 19 فروری کو۔ اور اس کے بعد ایک ہے حلقہ سندھ عمرکوٹ کا، اور وہاں پہ بھی جناب شیڈول آ گیا، اور وہاں پہ ہے پولنگ 18 تاریخ کو۔ یہ ہے سندھ اسمبلی کا حلقہ ہے PS 52 عمرکوٹ، یہاں پہ بھی جناب 18 تاریخ کو یہ آ گیا جناب شیڈول آ گیا۔ اب کل ایک اجلاس ہوا PDM کا اور PDM کی جماعتوں کا، اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب پھر بضد تھے کہ ضمنی الیکشن میں حصہ نہیں لینا چاہیے، جبکہ مسلم لیگ نواز اس معاملے میں تقسیم، ایک دھڑا کہہ رہا ہے کہ جناب ضمنی الیکشن لڑنا چاہیے، کل کو پتہ نہیں استعفوں کی کہانی کہاں تک جاتی ہے، تو حلقے خالی نہیں چھوڑنے چاہیے۔ اور دوسرا جناب پیپلز پارٹی وہ مکمل طور پہ اس بات پہ تیار ہے کہ الیکشن لڑنا چاہیے ضمنی الیکشن، اور اپنی سیٹیں واپس لینی چاہیے۔ تو یہ ابھی کچھ دنوں بعد ہی پتہ چل جائے گا کہ یہ ضمنی الیکشن میں حصہ لیتے ہیں یا نہیں لیتے۔ اب یہاں پہ ون ون پوزیشن کس کے لیے ہوگی؟ عمران خان کے لیے۔ اگر یہ ضمنی الیکشن میں حصہ نہیں لیتے اور یہ سیٹیں ساری چلی جاتی ہیں پاکستان تحریک انصاف کو، تو سینٹ کا الیکشن جو ہے یہ رکوانے میں کامیاب نہیں ہوتے اپوزیشن والے، اور سینٹ کا الیکشن بھی ہو جاتا ہے، تو یہ سارے کا سارے ووٹس جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کو جائیں گے، اور جو سینٹ کی نشستیں آنی ہیں اس میں اپوزیشن کو مزید نقصان اٹھانا پڑے گا۔ ایک تو یہ بات ہو گئی۔ اب بلوچستان کی اسمبلی سیٹ ہے، پھر ایک اور بات بھی کی ہے بلوچستان میں JUI، بلوچستان کی جیسے سندھ پیپلز پارٹی ہے وہ اس بات کی بھرپور مخالفت کر رہی ہے کہ ہمیں استعفے نہیں دینے چاہیے، ضمنی الیکشن میں بھی حصہ لینا چاہیے، سینٹ کے انتخابات بھی بھرپور طریقے سے لڑنے چاہیے، کیونکہ سندھ سے ہی سینیٹرز منتخب ہو کے ایوان بالا سینٹ میں آئیں گے پاکستان پیپلز پارٹی کے، اور ان کی تعداد 7 سے 9 ہے، اور ایک سیٹ ان کو پنجاب سے بھی مل سکتی ہے اگر وہ آپس میں کوئی ایڈجسٹمنٹ کر لیں تو یہ چیز ہے جناب۔ یہ تو ہوگی ضمنی الیکشن۔ اسی طریقے سے JUI جو ہے بلوچستان سے، جو JUI بلوچستان ہے وہاں پہ کنٹرول ہے حافظ حسین احمد صاحب اور مولانا خان محمد شیرانی گروپ کا، اور اب جو ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کو وہاں سے ایک سیٹ ملنی ہے، اور اگر خان محمد شیرانی صاحب نے یہ کہہ دیا ہے، حافظ حسین احمد صاحب نے بھی، کہ جناب تمام کارکن جو پرانے کارکن ہیں اپنے دفتر علیحدہ کھول دیں، اپنی جماعت کے دفتر علیحدہ بنائیں، اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب ہے JUI بلوچستان جو ہے وہ علیحدہ ہونے جا رہی ہے، اور اس کے لیے انہوں نے اناؤنس کر دیا ہے۔ اور اگر صوبائی مجلس عاملہ
اور صوبائی تنظیم بلوچستان کی JUI بلوچستان کی اپنا امیدوار کھڑا کر دیتی ہے سینٹ میں اور مولانا فضل الرحمان صاحب اپنا امیدوار لے آتے ہیں، تو ایسی صورت میں مولانا فضل الرحمان صاحب کو جو ایک نشست ملنی ہے بلوچستان سے وہ بھی ملنے کے امکانات ختم ہو گئے ہیں، اور ادروائز انہیں اب مولانا خان محمد شیرانی اور حافظ حسین احمد گروپ جو ہے ان کے ساتھ معاملات طے کرنے پڑیں گے، اور یہ سیٹ بھی اب اسی گروپ کو چلی جائے گی۔ تو یہ ایک تازہ ترین کارروائی ہوئی ہے۔ میں نے کہا آپ کو بتا دوں حافظ حسین احمد صاحب کے جو ایگزیکٹ الفاظ ہیں وہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں جناب کہ نواز شریف کی کوٹھہ جلسے میں لندن کی گئی تقریر کی مذمت کرتے ہوئے نہ میری زبان پھسلی اور نہ دولت کی چمک سے پاؤں پھسلے، حالانکہ کون کہاں اور کتنے میں پھسلا یہ سب جانتے ہیں، یہ حافظ حسین احمد صاحب بتا رہے ہیں۔ پھر انہوں نے ایک اور بات بھی کہی، اور وہ یہ ہے کہ ستم ظریفی یہ ہے کہ وفد کی جانب سے میڈیا میں یک طرفہ کہا گیا کہ حافظ حسین احمد کی زبان پھسلی، حالانکہ سب جانتے ہیں کہ کون کہاں پھسلا، کتنے میں پھسلا اور کون ثابت قدم رہا۔ یہ حافظ حسین احمد صاحب مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے جناب یہ جو بغاوت ہوئی ہے مولانا شیرانی صاحب نے کی، اور ادھر سے مسلم لیگ نواز کے اندر سے بغاوت ہوگی، اور پھر ایک اور افتاد آن پڑی ہے، اور وہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے ایک اجلاس بلایا، اور اجلاس میں خاص طور پہ انہوں نے اپنی جو ترجمان اور اپنی کابینہ سے یہ کہا ہے کہ جناب اب فرنٹ فٹ پہ کھیلنا ہے، اور کسی قسم کی کوئی مذاکرات کی دعوت دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے جتنے بھی اثاثہ جات تھے وہ سارے کے سارے باقاعدہ طور پہ اب پریس کانفرنس کے ذریعے وزراء جو ہیں انہوں نے بیان کر دیے، اور فیصل واڈا اور علی امین گنڈا پور انہوں نے بڑی سخت پریس کانفرنس کی، اور پھر جناب میدان میں اترے شبلی فراز صاحب نے کیا کیا، انہوں نے NRO کی جو NRO انہوں نے مانگا امینڈمنٹس کی صورت میں نیب آرڈیننس میں، وہ ساری کی ساری شکیں انہوں نے کھول کے بیان کر دیں، اور اس میں یہ تمام شکیں موجود تھیں۔ NRO قانونی طریقے سے یہ NRO تھا کہ جناب 1999 سے پہلے کے سارے چیپٹر کلوز کر دیے جائیں، اور یعنی اس سے پہلے کسی سے کوئی حساب نہ لیا جائے، اور 1999 سے پہلے جناب پیپلز پارٹی بھی تھی اور مسلم لیگ نواز بھی تھی، انہی کی حکومتیں تھیں، اور اس کے بعد آ جاتا ہے پرویز مشرف صاحب کا دور، اور موجودہ دور میں ابھی تک وہ کہتے ہیں کہ بہت ٹائم لگے گا جب پکڑا جائے گا۔ تو نمبر 1 یہ شک تھی کہ 1999 سے پہلے کے سارے چیپٹر کلوز کیے جائیں، منی لانڈرنگ نیب کی دسترس میں نہیں ہونی چاہیے، اور اس کے بعد جو اگر احتساب عدالت کو سزا سناتی ہے تو وہ ڈسکوالیفیکیشن تب تک نہیں ہونی چاہیے جب تک کہ سپریم کورٹ فائنلی اس پہ مہر نہ لگا دے، اس فیصلے کی توثیق نہ کر دے۔ یہ بھی NRO کا حصہ اپنے لیے مانگ رہے تھے تاکہ ان کی ڈسکوالیفیکیشن ختم ہو اور یہ الیکشن لڑیں۔ تیسری یہ تھی کہ جناب ڈسکوالیفیکیشن کا جو 10 سال کا ٹائم ہے وہ کم کر کے 5 سال کر دیا جائے، اس میں نواز شریف صاحب کی اور مریم صفدر صاحبہ کی ڈسکوالیفیکیشن ختم ہوتی ہے اگلے الیکشن میں، وہ نہیں مانا گیا۔ یہ ساری چیزیں ایک NRO کی صورت میں NRO مانگا جا رہا تھا، نیب آرڈیننس میں ترامیم کی صورت میں، یہ سارے کا سارا بیان کر دیا۔ اور پھر فضل الرحمان صاحب کے بارے میں یہ ہے جناب کہ اب کسی قسم کی کوئی بلیک میلنگ نہیں چلے گی، نہ ہی اب کوئی نوٹس واپس لیا جائے گا، بلکہ جو سوال نامہ بھیجا ہے وہ سوال نامے کا جواب جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو ہر صورت میں دینا پڑے گا اور نیب کے سامنے پیش ہونا پڑے گا۔ یہ ہے۔ دوسری جانب مولانا فضل الرحمان صاحب جناب انہوں نے صلاح مشورہ شروع کر دیا ہے۔ یہ ضرور ہے کہ ایک طرف وہ کچھ اور کہتے ہیں، لیکن انہوں نے صلاح مشورہ بھی کیا ہے، اپنے وکلا سے مشورہ شروع کر دیا ہے کہ جناب یہ نیب کے نوٹس سے کیسے بچنا ہے۔ پھر مولانا خان محمد شیرانی صاحب نے ایک اور بات بھی کر دی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ مولانا
یہ جو مولانا فضل الرحمان ہیں یہ سلیکٹڈ ہیں اور ہر دفعہ سلیکٹڈ ہوتے ہیں اور یہ کہیں نہ کہیں سے یعنی کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے ہی یہ سلیکٹ ہوتے رہے ہیں، لہٰذا انہوں نے کہا کہ جناب یہ کسی اور کو نہ کہیں، یہ تو خود اسی طرح کا اعلان ہے۔ اور مولانا شرانی کے سنگین الزامات پہ جناب مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس بغاوت کے بارے میں اجلاس طلب کر لیا ہے، اور اس اجلاس میں کیا ہوگا میں آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں۔ اس اجلاس میں یہ ہوگا جناب کہ ان کی رکنیت سسپینڈ کی جائے گی اور ان کو شوکاز نوٹس کیا جائے گا، لیکن مولانا خان محمد شیرانی صاحب جو ہیں وہ بالکل دوسری طرح سوچ رہے ہیں۔ وہ اپنی جماعت الگ بلوچستان میں الگ اور کے پی کے ایک الگ دھڑا بننے جا رہا ہے، اور اس کا نام JUI جمعیت علماء اسلام شیروانی بھی ہو سکتا ہے، شیرانی بھی ہو سکتا ہے، اور دیکھتے ہیں نظریاتی تو پہلے بنی ہوئی ہے مولانا سمیع الحق صاحب بھی، لیکن یہ جو دھڑا ہے یہ کافی سٹرونگ دھڑا ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز جی، اور وہ ہے کہ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد صاحب نے ایک بات واضح طور پہ آج میڈیا کے سامنے آ کے کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ 20 سیاستدانوں کی زندگیوں کو خطرات لاحق ہیں، اور یہ خطرات باقاعدہ طور پہ انہوں نے کہا کہ ایک سالڈ انفارمیشنز موجود ہیں، اور اس میں زیادہ جو امکان ہے وہ ہے دشمن ملک میں بدامنی پیدا کرنے کے لیے اور انریسٹ پیدا کرنے کے لیے یہ غیر ملکی ایجنسیاں یہ کام کریں گی، اور 20 سیاستدان جو ہیں اس وقت ہٹ لسٹ پہ ہیں، اور اس میں تقریباً یہ ایک کیٹیگری کے، اور اس میں PTI کے بھی لوگ شامل ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں یہ صرف اپوزیشن نہیں ہے، PTI کے لوگ بھی شامل ہیں، اور اس کو سیکٹیرین رنگ بھی دیا جا سکتا ہے۔ یہ اس طرح کا بھی ایک جو پلان ان کو ملا ہے، اور انہوں نے کچھ ہیومن انٹیلیجنس اور کچھ ادروائز جو اکٹھے کی ہیں اس کے اکارڈنگلی یہ جناب کافی ایک خطرناک قسم کا پلان ہے کہ فوجی کہہ رہا ہوں سیاسی اور سیکٹیرین اور لسانی یہ اس طرح سے ہٹ کیا جائے گا پولیٹیشنز کو کہ یہ معاملات خراب ہوں۔ تو اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب کا نام بھی شامل ہے۔ اسی طریقے سے آپ کو یاد ہوگا کہ بلاول بھٹو جو ہیں وہ نہیں آئے تھے گلگت سے، اور انہوں نے جلسہ کوئٹہ نہیں گئے تھے۔ اس دن بہت شدید خطرہ تھا، پشاور میں شدید خطرہ تھا، تو یہ ساری چیزیں، اور کچھ دہشت گرد پکڑے بھی جا چکے ہیں، تو یہ بھی ایک اطلاع آ چکی ہے۔ تو یہ ہے سچویشن، دیکھتے ہیں جناب آنے والے دنوں میں مزید کیا ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔